مجھے پہ تیرا نجدر گیا اکیلا، نجدر گیا اکیلا، میرے ساتھ دے خدائے، یہ انہیں کا ہے زمانہ، یہ انہیں کے ہیں خدائے، پڑ جب کوئی مصیبت دے بزرگ کی دعائے، تجھے کر سکوں بشر میں، یہ کہاں میری حقیقت، تجھے کر سکوں بشر میں، یہ کہاں میری حقیقت، میں زمین پہ مر رہا ہوں، میں زمین پہ مر رہا ہوں، تیری عرش تک رسائی، یہ انہیں کا ہے زمانہ، یہ انہیں کے ہے خدائے، پڑ جب کوئی مصیبت دے بزرگ کی دعائے، بڑا بڑا نصیب تھا میں وہاں جا کے لوٹ آیا، بڑا بڑا نصیب تھا میں وہاں جا کے لوٹ آیا، در مصطفیٰ پہ جا کر، در مصطفیٰ پہ جا کر، مجھے موت کیوں نہ آئے، یہ انہیں کا ہے زمانہ، یہ انہیں کے ہیں خدائے، پڑ جب کوئی مصیبت دے بزرگ کی دعائے، وہ کالی کمالی والے، وہ عرب کے رہنے والے، وہ کالی کمالی والے، وہ عرب کے رہنے والے، جہاں چل کے رک گئے تھے، جہاں چل کے رک گئے تھے، وہاں رک گئے خدائے، یہ انہیں کا ہے زمانہ، یہ انہیں کے ہے خدائے، پڑ جب کوئی مصیبت دے بزرگ کی دعائے، نبی کا ذکر کرو تو زبان خوش
تو اور میرے نبی کا پسینہ جس بھی لگ جائے تو ایک پرندے نہیں خاندان خوش اور بغیر عشق نبی کے نماز اگر عشق نبی تو نماز خوش اگر عشق نبی تو نماز خوش نبی کا ذکر کرو تو زبان خوش دیا ہے. یہ سب کچھ یہ کرسی ہمیں کسی نے بنا کے دی ہے، تب جا کے ہم آج اس پہ براجمان ہو پا رہے ہیں. ہم نے اس دنیا کو کیا دیا ہے، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ سائنس کا ہر انسان کے گریبان سے سوال ہے کہ میاں مرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو کہ تم نے اس زمین پہ کیا کنٹریبیوشن دیا ہے. صرف دھرتی کا بوجھ بن کے جا رہے ہو یا اس کے علاوہ کچھ دیا بھی؟ اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس ایک انسان زندگی میں 25 درختوں کا آکسیجن اپنے اندر ہضم کر جاتا ہے. سائنس مانتی ہے کہ وہ انسان بے وفا ہے جو زندگی میں کم سے کم 25 درخت لگا کے نہیں جاتا. 25 تو وہ کھا چکا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دے کے جائے. ہاں، عقل مندی اور کنٹریبیوشن تو یہ ہے کہ 25 سے بھی کچھ ایکسٹرا لگانے کی کوشش کرے. یہ صرف بات درختوں کی نہیں ہے، اس انوائرمنٹ سے، اس نظام قدرت سے، اس نیچر سے، اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا. اس کو فائدہ دیا کیا ہے؟ یہ سائنس کا ہی نہیں، سائنس سے پہلے ہمارا اپنے آپ سے سوال ہونا چاہیے، اور اسلام کا بھی سوال ہے. پیغمبر نے کیوں کہہ کے ایک لفظ میں اتنی بڑی ذمہ داری تھما دی ہے کہ شاید جب بھی ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کھویا تو بہت کچھ ہے، پایا نہیں. لیا تو بہت کچھ ہے، دیا نہیں. باتیں تو بہت کچھ کی ہیں، پریکٹس نہیں کی. ہر وہ انسان جس کی داڑھی میں کوئی ایک بال بھی سفید ہو چکا ہے، اسے لازماً اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ میاں موت کا پیغام تو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے،
اب ذرا سا سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے دیا کیا ہے. سفید بالوں کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے یو ٹرن ہے. اب کہیں اور کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے باوجود بھی ہم باتیں ہی کرتے رہتے ہیں, لاوبالی پن کی زندگی گزارتے ہیں, تو کوئی جبریل امین سمجھانے کے لیے نہیں آنے کا. ہمیں اپنا ہی گریبان پکڑنا ہوگا, اپنے آپ ہی سے سوال کرنا ہوگا, اپنے آپ ہی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. اور ذمہ داری محسوس نہ کرے کوئی انسان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دھڑ پر سر کا ایک بوجھ رکھا ہوا, اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ میں کیا ہوں, میری قوم کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کس لیے پیدا ہوا ہوں اور کیا دے کے جا رہا ہوں, کسی کو توفیق نہیں ملتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی پر کوئی 50-60 کلو گوشت پھر رہا ہے. میری باتیں تلخ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, اور جتنا جلد سوال کر لیں ہو سکتا ہے اتنا جلد اپنے کام میں لگیں. اس وقت ملک بھر میں خوب آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, خوب اسپیچ دی جا رہی ہیں, چرچائیں ہو رہی ہیں, اوپن ڈسکشن ہو رہا ہے, ڈائیلاگ ہو رہے ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ مسلم بچیوں کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہیں, ہماری بچیاں کیوں جلد بہکاوے میں آ جاتی ہیں, دشمن یہ کر رہا ہے, ایسا سکھایا جا رہا ہے, یہ سازش چل رہی ہے. دشمن کی شکایت کرنے والا آدمی خود بیوقوف ہوتا ہے. میں یہ کہوں کہ صاحب فلاں آدمی میرا دشمن ہے اور مجھ سے دشمنی کر رہا ہے, جب میں نے مان رکھا ہے کہ وہ دشمن ہے تو اس کی شکایت کیسے؟ دشمن کا دکان ہی دشمنی کرنا, ورنہ دشمن کا ہے. سوال دوستوں سے کیا جانا چاہیے کہ دشمن تو اپنا کام کر رہا ہے, دوست دوستی نبھا پا رہے ہیں یا نہیں. رونا یہ نہیں رویا جانا چاہیے کہ ایسی سازشیں رچی جا رہی ہیں. بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. ویڈیو بھی ہم نے اتنی ذمہ داری مان رکھی ہے کہ ویڈیو میں ایک انسان بول رہا ہے کہ مسلم بچیوں کو ایسے پھنسایا جائے, اب اس کو خوب شیئر کرو, اور یہی سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. عجیب بیوقوف ہے. ہمارے ماں باپ کو کسی نے گالی دے دی تو کیا اس کا علاج یہ ہے اجی سب کو بتا دو کہ میرے ماں باپ کو فلاں نے گالی دے دی؟ یہ کوئی علاج ہے؟ یہ کیا علاج ہے؟ ہمارا بیٹا بیمار ہے, ہم اس کا علاج یہ تلاش کریں کہ سب کو بتا دو میرا بیٹا بیمار ہے. عجیب احمد باپ, یہ بھی کوئی علاج ہے؟ ڈھنڈورا پیٹا جائے, وائرل کیا جائے, شیئر کیا جائے, بتایا جائے کیسا ہو رہا ہے, یہ کاہے کا علاج ہے؟ جس طرح سے بیماری کا علاج ڈھنڈورا پیٹنا نہیں بلکہ دوا دارو کرنا ہے, ویسے ہی ہر پرابلم کا حال ہے. پرابلم کا ڈھنڈورا پیٹنا اس کا علاج نہیں ہوتا, اور اس کو اویئرنیس نہیں کہا جاتا. اویئر ہم کتنے ہیں, بیدار ہم کتنے ہیں, ہمارے چہرے بتاتے ہیں. ہم کتنے حساس ہیں اور کتنا گمبھیر ہیں مدعوں کو لے کر کے, وہ ہمارے چہرے بتاتے ہیں. ہم تو لڑکیاں ایسا ہو رہی ہیں اور ایسا کر رہی ہیں, یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ چائے کا کپ ختم ہو جائے تو ہمارا ڈسکشن ختم ہو. اتنے سیریس ہیں ہم, اور یہی وجہ ہے کہ پرابلمز کا حل نہیں نکالتے. ہم نے یہ سمجھا کہ ذرا سا باتیں کر لیں, مدعوں پہ ڈسکشن کر لیا اور مسائل کا حل نکل آیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں کو نکالنا ہوگا, اور اس کا ایک چھوٹا سا راستہ ہے یہ مدرسہ. کوئی بہت بڑا راستہ ابھی بھی ہم کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں. چھوٹے موٹے کام کر کے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے. یہ شروعات ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بہت چھوٹی سی شروعات ہے, اس کو بڑا بنانے کی کوشش کریں. جب بڑا بنانے کی کوشش کریں گے تو آئندہ 10-15 سالوں کے بعد میں اس کا آؤٹ پٹ آنا شروع ہوگا, اور وہی اصل چیز. ہم ہمیشہ جذباتی لوگ ہیں اور جھٹپٹ میں کوئی پھل کھانا چاہتے ہیں. صبح ہم نے جو درخت لگایا ہم چاہتے ہیں کہ شام کا اس کا پھل توڑ کے آرام سے کھا سکیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم پلان بناتی ہیں, لمبا سوچتی ہیں, لمبی محنتیں کرتی ہیں, اور اتنا پیشن رکھتی ہیں کہ جب بھی اس کا رزلٹ آئے گا ہم خوش ہیں. اور خاص طور پر ایجوکیشنل پروگرام کبھی بھی شارٹ نہیں ہوتے. آپ سے پہلے گزارش یہ ہے,
اگر آپ بچوں کی تعلیم کو لے کر سیریس ہیں اور بچوں کے حالات کو لے کے سیریس ہیں تو چند کام ہمیں لازماً کرنے ہوں. پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ ہم جس طرح سے بازار میں، چوراہوں میں اور اپنے دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں. یہ ہے ریئل پرابلم. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو دیر رات تک بازاروں میں بیٹھے رہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے رہیں، یاریاں نبھاتے رہیں اور ہمارے گھر میں فاطمہ الزہرا کی کنیزیں پلیں بڑھیں. ایسا نہیں ہوتا. جو باپ اپنی بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا اسے یہ امید بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میری بیٹی بہت پاک باز ہوگی یا بہت انٹلیکچوئل بنے گی. بن جائے تو قسمت کی بات، نہ بنے تو اسے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اس نے باپ ہونے کا بھی حق نہیں نبھایا. بے شک. جو والدین ہونے کے باوجود بھی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے. اور یہیں سے مان لیا جائے کہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. ہاں، یہ ماحول خراب ہمیں نظر اس وقت آئے گا جب کہ کوئی بڑی گھٹنا گھٹ چکی ہوگی، اور جب گھٹنا گھٹ چکی ہوتی ہے اس وقت کا سنبھلنا نہیں ہوتا. جب سیلاب ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچ چکا ہے اور ٹکرا رہا ہے دروازے سے، اس وقت ہم کہیں کہ ہم ذرا سنبھلنا چاہتے ہیں اور بیدار ہونا چاہتے ہیں، تو یہ سنبھلنا نہیں، یہ تو کرنے اور مرنے والی پوزیشن ہوتی ہے. یہاں تو ایک اندھے کو بھی سنبھلنا ہوتا ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو دور بہتے ہوئے سیلاب سے بھی نظریں ملانے کے لیے تیار رہے اور اس پر بند باندھنے کے لیے تیار ہے. پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں. اپنے بچوں سے دوستیاں گانٹھیں. بچوں کے کوئی بھی مسائل ایسے نہ ہوں جو ماں باپ سے ڈسکس نہ ہوتے. اب یہ شرم اور لجہ چھوڑ دیجئے. اب وہ زمانہ گیا کہ ہم بچوں سے یہ نہ پوچھیں کہ بیٹا تمہارا رشتہ کہاں کرنا چاہیے، تمہارے یار دوست کون ہیں، تمہیں کون سا اسکول پسند ہے، کون سی تعلیم پسند ہے. بچوں کی باتوں کو اگنور مت کیجیے. سائنس کے اکارڈنگ آج کا بچہ اپنے ماں باپ سے 40 گنا زیادہ ایڈوانس ہے. ہر 2 جنریشن کے بیچ میں 10 سال کا گیپ ہوتا ہے. 80 سال کا بوڑھا آدمی جتنا کچھ دنیا کو جانتا ہے، اس کا 50 سال کا بیٹا اس سے 10 گنا زیادہ جانتا ہے. اور 50 سال کا باپ جتنا دنیا کو جانتا ہے، اس کا 15 سال کا بچہ اس سے 40 گنا زیادہ دنیا کو جانتا ہے. پہلے 2 جنریشن کے بیچ میں 10 سال کا گیپ ہوتا تھا. ماڈرن ٹیکنالوجی نے اس 10 سال کی گیپ کو بڑھا کر کے 40 سال کر دیا ہے. یعنی آج ہماری گود میں پیدا ہونے والا بچہ جو آج 1 سال کا ہے، وہ 41 سال کے اپنے باپ سے 40 سال پہلے سے ایڈوانس ہے. یہ سائنس مان رہی ہے. جب بچے اتنا اپ گریڈ ہو چکے ہوں، اتنا ماڈرن ہو چکے ہوں، اتنا ایڈوانس ہو چکے ہوں، تو ان بچوں کو یہ سمجھنا کہ یہ بچے ہیں، یہ نادان ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے ماں باپ بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے، اگر ہمیں مسجد سے بتایا جائے کہ کسی جانور کے بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ہم اس بات کو سیریس نہیں لیتے. ہاں، بل میں پیشاب کر دیا اور جنات سر پہ سوار ہو گئے اور پاگل ہو گئے، تب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. ایک عجیب سائیکولوجی ہے. یعنی ہمیں بتا دیا جائے کہ اس راستے نہ جانا، ہم مانتے نہیں اور اس بات کو سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، سیریس بھی نہیں لیتے. ہمیں لگتا ہے لوگوں کا کام ہی ہے یہ کہتے رہنا. ہاں، جب اس راستے گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں فریکچر ہو گیا اور 50 دن ایڈمٹ رہے، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے ٹھیک کہتے. ہمارا ہر بار کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اچھی باتوں کو اچھا ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، جب ٹھوکریں کھا جاتے ہیں تب سنبھلتے ہیں. آج میں بتا رہا ہوں کہ ہماری بچیاں کیسے محفوظ رہیں گی، تو شاید بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں سیریس نہ لگیں. اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے کسی کے ساتھ یہ دویدھا ہو جائے. اس وقت اسے احساس ہوتا ہے فلاں وقت مولانا صاحب نے ٹھیک بات بتائی تھی، اس وقت میں نے ٹھیک سے سنا ہوتا، سمجھا ہوتا، عمل کیا ہوتا، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھتے. اب وہ زمانہ ہے جب مسجدوں کے اماموں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم سب کو سیریس ہونا اس نازک زمانے میں.
اور ہم کسی اور دنیا میں بس رہے ہیں فکری طور پر، ہماری دنیا ہی الگ ہے، سوچنے کا اسٹائل ہی الگ ہے، تو ہمیں مبارک ہو اپنی غفلت۔ ہماری غفلتوں کی وجہ سے اللہ کی کائنات کا نظام نہیں بدلنا۔ جب ہم اللہ کی اس کائنات کے نظام سے بغاوت کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں بڑے لیول پر اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ روتے ہوئے ماں باپ آتے ہیں، کیا کیا شکایتیں کرتے ہیں، کیسا کیسا رونا روتے ہیں، ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہماری ایک نہیں سنتی، ہم نے اپنے سر کی ٹوپی اٹھا کے ان کے پاؤں میں رکھ دی، پھر بھی نہیں سنتے۔ کہنا یہ ہوتا ہے جناب، آپ سر کی ٹوپیاں آج پاؤں میں رکھ رہے ہیں، یہ کام آج کرنے کا نہیں تھا، 5 سال پہلے جب آپ کے اولاد کے بگاڑ کے دن شروع ہوئے تھے اس وقت کرنے کا تھا۔ جب مرض بالکل پک چکا ہو اس وقت ہم اس کا آنن فانن علاج کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب مرض انیشل اسٹیج پہ ہو تب اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور ایسا ہی انسان بیماری کو کنٹرول کر پاتا ہے۔ آخری اسٹیج آ چکا ہو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بیماری آنن فانن ختم ہو جائے۔ بیماری ختم کیا ہو، بیماری آپ کی جان نہ لے تو غنیمت جانیے۔ اب تو آپ زندہ رہ جائیں تو اسی کو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اب یہ بیماری جانے کا وقت نہیں ہے، آپ کے مرنے کا وقت ہے۔ جب بیماریاں پک چکی ہوں اور بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہو اس وقت ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نہ اس وقت دورے تعویذ کام آتے ہیں، یہ خوش فہمی نکال دینی چاہیے۔ نہ مسجدوں کے امام صاحب اور قاضی صاحب اور مولانا صاحب اور یا کسی دانشور صاحب کے سمجھانے سے اس وقت معاملات کنٹرول ہوتے ہیں۔ معاملات کنٹرول کرنا بھی ہمارے بس میں ہے اور معاملات کو آؤٹ آف کنٹرول کرنا بھی ہمارے بس میں ہے۔ وہ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم کتنے سیریس ہیں۔ اس کے لیے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی سے بہتر کوئی ایگزامپل نہیں ہوتا۔ بچوں کی تربیت کو لے کے ہمیں کتنا سیریس ہونا چاہیے، حضور کا طریقہ دیکھیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی کھجوریں رکھی ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آل رسول کے لیے مال زکوٰۃ حرام ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑے صاحبزادے چھوٹے تھے، عمر تقریباً 2-2.5 سال کی تھی، تو دوڑتے ہوئے اپنے نانا جان کے پاس آئے، جس طرح سے بچے آتے ہیں۔ 2-2.5 سال کے بچے کی کتنی سمجھ ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ان کھجوروں میں سے جھٹپٹ اٹھایا اور ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اپنے ان صاحبزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہر بار سنتے ہیں کندھوں پہ سوار کرنا، سجدے میں سوار ہو جائیں تو سجدہ لمبا کر دینا، ان کے ہونٹوں کو بوسہ دینا، یہ سب کچھ حضور ان کے لیے کرتے تھے، کتنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اولاد سے ایسی ہی محبتیں کرنی چاہیے، اور یہ محبتیں صرف بچپن میں نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی، وہ علی کی بیوی بن کے ان کے گھر جا چکی۔ جب بھی حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضور اپنی شادی شدہ بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے محبت کا انداز۔ اور جب باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا محبت بھرا انداز رکھتا ہے تو بیٹیوں کے کبھی قدم نہیں ڈگمگاتے۔ ہماری محبتیں بھی جھوٹی ہیں، محبتوں کا بھی اسٹائل غلط ہے۔ ہم نے مان لیا کہ بیٹی کو اچھے جوڑے دلا دی جائیں، فیشن کی ہر چیز دلا دی جائے تو یہ محبت ہے۔ ہمارے مان لینے سے تو محبت کا معیار نہیں بدل جاتا نا۔ صاحبزادے آئے اور ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آل رسول ہے، مال زکوٰۃ حرام ہے، اور منہ میں رکھ لیے تو کیا کرتے؟ ایک مسئلہ اور سنیں، آل رسول کے لیے مال زکوٰۃ حرام ہے، لیکن شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل بالغ لوگوں پر نافذ ہوتے ہیں، نابالغوں پر نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نماز فرض ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ کس پر فرض ہے؟ چھوٹے بچے پر تو نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے نماز اس انسان پر فرض ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، یہ مطلب ہے۔ حج فرض ہے، اس جملے کا مطلب آٹومیٹکلی یہ کورڈ چیزیں ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کی ٹرم بولی جاتی ہے تو اپنے کرائٹیریا کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ حج فرض ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے حج اس انسان پر فرض ہے جو یہاں سے حرم شریف تک جانے واپس آنے کا خرچہ جس کے پاس ہو، اور اس دوران اس کے اہل و عیال جو زیر کفالت ہے ان سب کا خرچہ اس کے پاس ہو، اس پر حج فرض ہے۔ آل رسول پر مال زکوٰۃ حرام ہے۔ کس آل رسول پر؟ جو عاقل بالغ ہو۔ حسن مجتبیٰ تو 2.5 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، ان پر تو اس وقت مال زکوٰۃ حرام نہیں تھا۔
اب بچہ ہے، بچے نے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کھجور کھا لینے دیتے اور بتا دیتے بیٹا تمہارے لیے مال زکوٰۃ حرام ہے، آئندہ نہ کھا. ہم اور آپ ہوتے تھے کرتے، ایک کھجور کھا لیے کون سا نقصان ہو گیا، ابھی کھا لینا تو بعد میں سمجھا دیں گے بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ہمارا اسٹائل. حضور کا کیا طریقہ، جن بچوں سے اتنی محبت فرماتے کہ سجدے کی حالت میں وہ بچے پیٹھ پہ سوار ہو جائیں تو سجدہ لمبا کرتے، اس بیٹے نے ایک کھجور کھا لیے زکوٰۃ کی، منہ میں انگلی ڈالی اور اس کو باہر نکالا. یہ آسان کام نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں نارمل چیز لگے. بچے نے ایک چیز کھا لی، اس کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کو باہر نکالا. حسن مشتبہ سنبھل گئے. 2.5 سال کے بچے، نانا نے ایسی سختی تو کبھی نہیں کی تھی. نتیجہ رہا کہ بوڑھے ہو گئے تب تک یہ بات یاد رہتی تھی کہ بچپن میں میرے ساتھ ایک حادثہ ایسا بھی ہوا. محبتوں کی بہت داستانیں ہم بتاتے ہیں، محبت میں کوئی کمی نہیں. ان کا لعاب دہن حضور اپنے منہ میں رکھ لیتے، یہاں تک محبت فرمائی. لیکن جب بات تربیت کی آئی تو وہاں پر ایسا اصول بھی اپنایا کہ منہ میں انگلی ڈال کے اسے باہر نکالا. اگر ہمارا اور آپ کا اسٹائل ہوتا کہ بیٹا آج تو یہ زکوٰۃ کی کھجور کھا لی ہے لیکن آئندہ نہ کھانا، آل رسول کے لیے مال زکوٰۃ حرام ہے، یہ ہوتی نصیحت. نصیحت بڑوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کے لیے نہیں ہوتی. بچوں کے لیے نصیحتیں نہیں کی جاتی، بچوں کے سامنے پریکٹس کی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بیٹا نماز پڑھنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ہمیں جو کچھ چاہیے کہ رٹ لگا رہے ہیں، یہ سب ہے نصیحتیں. بچوں کے سامنے اتنی ڈھیر ساری باتیں مت کیجیے. بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو سیدھا سا اصول ہے، اپنے ساتھ بچے کو مسجد لے جائیے. سیدھی سی ایک بات. حضرت امام غزالی سے کسی نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کیا حکم ہے. علماء توجہ فرمائیں. امام غزالی فرماتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے مسجد لے جاؤ. یہ ہے تربیت. ہمیشہ فتوے نہیں لگائے جاتے. بہت سارے اسٹیج وہ ہیں جہاں پریکٹیکل کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیں پریکٹیکل پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. حضور نے ایسا کر کے دکھایا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، ذہنیت بدلے، فکر بدلے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نہ جائیں. جو بچہ ہماری گود میں پیدا ہوا، ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. ہماری گود میں پیدا ہوا، ہم نے اسے بڑھایا، پالا پوسا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، کھلایا، بیماری تندرستی میں ناپا. وہی بچہ 25 سال کا ہوتے ہوتے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ موجود ہے، اور ہم سن رہے ہیں. وہ راتوں رات ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلا ہے. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا دوش ہے، اور بڑا زبردست دوش ہے. ہم نے یہاں یہ فکر کی ہے کہ بچوں کو اچھے کوچنگ سے وابستہ کرنا چاہیے، اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے وابستہ کرنا چاہیے، اچھا انوائرمنٹ دینا چاہیے. وہاں ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہوگی کہ بچہ جہاں کہیں بھی رہے اپنی آئیڈینٹی کو کہیں نہ بھولے، اپنی اسلامک پہچان کو کہیں نہ بھولے. اور یہ اسلامک پہچان دینے کے لیے اللہ نے ہمیں 20 سال 15 سال 25 سال کا لمبا ٹائم عطا فرمایا. 25 سال میں بھی جو ماں باپ اپنا رنگ نہ چڑھا سکیں، اپنے مذہب کا رنگ نہ چڑھا سکیں، ان ماں باپ کو لکھ لینا چاہیے کہ اصل دوش انہی کا ہے، وہی ذمہ دار ہیں، وہی بے وقوف ہیں جو 25 سال میں بھی اپنا رنگ نہ چڑھا سکیں. ہم کہتے ہیں صاحب باقی تو سب ٹھیک تھا، بچہ سیکر میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں سے ایسی باتیں کرنے لگا. سیکر کا 6 مہینے کا رنگ چڑھ گیا اور آپ کا 25 سال کا رنگ نہ چڑھ سکا، اسے دوشی مانا جائے. کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر. تیسری چیز، بچوں کو ٹائم دیں اور بچوں کو سائیکولوجیکل طور پر اپنے آپ سے قریب رکھنے کی کوشش کریں. بچوں کا نیچر سمجھیں، بچوں سے دوستیاں کریں. کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو بچے ماں باپ کے سامنے شیئر نہ کر سکیں. جیسے بچہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ کلر پسند ہے اور یہ جوڑا چاہیے، ویسے ہی بچہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ابا میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. اتنا کلوز ماحول ہونا چاہیے. اور آپ ڈیٹیل ڈسکشن کریں کہ بیٹا کیوں، اس کا ریزن بھی بتاؤ. اور اگر اس کا کوئی معقول ریزن ہو تو آپ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں بجائے ہر درمی کے پیش آنے.
اتنا کلوز ماحول ہونا چاہیے، اور ایسا ماحول پیغمبر اسلام نے اپنے بچوں کے درمیان میں پیدا کیا تھا. وقت ہوتا تو میں اس کی بہت ساری مثالیں دیتا. تیسری چیز، بارہا لوگ زور دیتے ہیں، ایک طرفہ زور دے دیتے ہیں کہ موبائل پہ کنٹرول ہونا چاہیے. بے شک کنٹرول ہونا چاہیے، ضروری چیز بھی. کنٹرول اس حد تک ہونا چاہیے کہ بچے موبائل کیسا استعمال کر رہے ہیں، کتنا استعمال کر رہے ہیں، کتنی سرفنگ ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے. موبائل چھین کے پٹخ دینا یہ علاج نہیں. یہ وہ سختی ہے جس کا زبردست ریئیکشن ہو سکتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت اویئر ہونے کی ضرورت ہے. مجھے کئی بار یہ بات کلک کرتی ہے. میں کہتا ہوں گوگل کو اتنی فکر ہے کہ گوگل نے ایک فیملی ایپ بنائی ہے کہ فیملی کا جو سرپرست ہے وہ اپنے تمام گھر کے ممبران کے موبائل پر نظر رکھ سکے کہ ہمارا فلاں بیٹا اس وقت اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے. گوگل نے ایسی ایپ بنا دی ہے. گوگل کو فکر ہے کہ گھر کا جو مکھیہ ہے وہ بہت اویئر ہونا چاہیے موبائل کو لے کر. ہمارے گھر کے مکھیہ کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کتنی دیر موبائل استعمال کر رہا ہے اور کس چیز میں استعمال کر رہا ہے. نہ ماں باپ کو فکر ہے، کچھ پتا نہیں. موبائل مہنگا دے دیا ہے. باپ سعودی میں 50 منزلہ مالا پہ سورج کے قریب ہو کے 50-60 ہزار روپے کے لیے سورج میں جل رہا ہے. اولاد کو کوئی پرواہ نہیں اور اپنے اس بوڑھے باپ پر کوئی ترس نہیں آتا، اس لیے کہ اس بوڑھے باپ نے بھی اولاد کی تربیت پہ ایسی توجہ نہیں دی کہ اس پہ ترس آئے. کیسی کھوکھلی نسلیں ہم نے پیدا کی جن کے اندر نہ کوئی حساسی ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی اویئرنیس ہے، نہ کوئی سوشل ورکنگ کا جذبہ ہے. ایک عجیب قسم کی کھوکھلی نسلیں پیدا کرتی ہیں. جم کر رہے ہیں، موٹے تازے بھی ہو رہے ہیں، اپنے فیشن کو لے کر کے بیدار ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو لے کر، اپنی سوسائٹی کو لے کر، اپنے مذہب کو لے کر، اپنی ذمہ داریوں کو لے کر کوئی حساسی نہیں. ان نسلوں کا راستہ انہی مدرسوں اور چھوٹے اسکولوں سے ہو کے گزرتا ہے. مجھے خوشی ہوئی سر سید اسکول دیکھ کر، اور جب بھی میں کوئی اسکول دیکھتا ہوں، یہ تو چونکہ میں نے دیکھا اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی اسکول مدرسہ دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے. اور میں اپنی قوم سے ہر بار گزارش کرتا ہوں، ایجوکیشن کے لیے کوئی بھی محنت کر رہا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا سپورٹ کیجئے. آج کا زمانہ ہم سے چیخ چیخ کر کے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھول جائیے کہ فلاں کا اسکول ہے، فلاں کا مدرسہ ہے. جو بھی اسکول مدرسے چلا رہے ہیں، کوچنگ چلا رہے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، انہیں سر پہ بٹھائیے، جناب آپ کی مہربانی کہ آپ ہماری نسلوں کی تعمیر کریں. ہم مانتے ہیں کہ اسکول بزنس کے لیے چلائے جاتے ہیں، پھر بھی شکریہ ادا کیجئے، جناب آپ کی مہربانی. آپ چاہتے تو ہول سیل کا کوئی کاروبار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کاروبار بھی وہ کیا جو ہماری نسلوں کی تعمیر کر رہا ہے. جب ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوگا، جب ہم اتنے پوزیٹیو مائنڈ ہوں گے اور ایجوکیشن کو لے کے اتنے سیریس ہوں گے، تب جا کے نسلوں میں چینج آئے گا. اس مدرسے کا غیر مشروط سپورٹ کیجیے، اور اسی مدرسے کا نہیں، جو بھی مدرسہ اسکول ہے غیر مشروط سپورٹ. ہمیں اس لیے نہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہاں 50 بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 40 بچیاں پڑھ رہی ہیں. ہم تو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں اور سب سے بہترین خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. اس لیے نہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا مدرسہ اور فلاں صاحب کی اسکول ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بزرگ کی امت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اور دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. ہاں، اب چند گزارشیں یہاں کے ذمہ داروں سے بھی ہیں، اہل اسٹیج سے ہیں. آج کا زمانہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے لیے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے دونوں تعلیموں کا انتظام ہو سکے، اور ہم چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. ہم تو آج بھی باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں ان چیزوں کو لے کر کے کافی بیداری آئی ہے، اور ساؤتھ کے لوگوں کے اندر اسپیشلی کافی بیداری ہے. اور آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں اور جو باتیں بھی ہمیں انوکھی سی لگ رہی ہیں کہ ایسا بھی پاسبل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی ملک کے ساؤتھ کے لوگ ویسی پریکٹس کر کے اس کا رزلٹ چکھ چکے ہیں. اور اگر اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہم دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں، جب بھی پچھلے 70 سال میں کئی ہزار دنگے ہوئے ہیں بھارت کی سرزمین پر، لیکن جب دنگوں کا ریکارڈ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ ہندی بھاشی بیلٹ میں ہی عام طور پر دنگے ہوئے ہیں. جو پہلے سے بیدار اسٹیٹ ہیں یا جہاں ایجوکیشنل گراف ٹھیک ہے، وہاں پر دنگے بھی نہیں ہوتے. کیا کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ پتا چلا پرابلم کچھ اور ہے، اور پرابلم سچ مچ یہی ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں آپ نے
بہت تفصیل سے سنا ہوگا. اگر 2 لفظ میں اس کا خلاصہ پیش کیا جائے تو یہ ہے: بھارت کا مسلمان نہایت پسماندہ ہے، اور اتنا زیادہ کہ اب تو دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے. جن قوموں کو دھوتیاں باندھنے کا سلیقہ نہیں تھا وہ بھی ان سے آگے ہو چکی. پسماندہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جاہل ہے، اور جاہل کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور غریب کیوں ہے؟ غریب اس لیے ہے کہ اس کی ترجیحات ٹھیک نہیں. اسے جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا ہے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتا ہی چلا جاتا ہے. کہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ شادی پہ، موت میت پہ، لمبی بلڈنگوں پہ، فیشن پہ. 25 سال باہر رہ کے کمایا، 5 سال میں اڑا دیا. ایسا انسان نہایت بے وقوف ہے. اسے الگ سے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سمجھدار نہیں ہے. اسے مان کے چلنا چاہیے کہ میں نہایت احمد انسان ہوں. جب تک ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک فائنینشیل طور پر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، اور جب تک پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے شاید ٹھیک سے ایجوکیٹ نہیں ہو پائیں گے، اور جب تک ٹھیک سے ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے جن عزت دار قوموں کی فہرست میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ان عزت دار قوموں کی فہرست میں بھی نہیں کھڑے ہوں گے. ہم یہ بھول جائیں کہ ہم اس لیے بڑے ہیں کہ ہم قائم خانی ہیں، ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں اور ہم سید ہیں. جب ہم ملک کے پائیدان پر اپنے آپ کو ناپنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ ہم نچلے پائیدان کے بھی نیچے والے حصے پہ کھڑے ہیں. کوئی پوچھتا نہیں. حال یہ ہے کہ ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہے. کوئی بڑا آدمی ہمارے زندہ جلانے پر بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ آج کے حالات ہیں، اور یہ حالات راتوں رات نہیں پیدا ہوئے. کوئی ہمیں بغل میں کھڑا کر کے فوٹو کھنچوانے کے لیے بھی اس لیے تیار نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ہمارا فوٹو. یہ حالات راتوں رات پیدا ہوئے. جس قوم نے صدیوں حکومتیں کی ہوں ایک اجنبی ملک پر، اس قوم کے لیے اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو اس قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ قوم کہیں نہ کہیں خود مجرم ہے. کوشش کیجئے آپ کا گاؤں ایک سکسیس گاؤں. مجھے خوشی ہوئی، ہمارے دوست مولانا اویس صاحب یہاں پر رہتے ہیں کافی وقت سے، بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس طرح کے قصبوں کو تو ملک میں ایک رول ماڈل کی سی حیثیت اختیار کر لینی چاہیے. لوگ اگزامپل دیں کہ اگر ایجوکیشنل ماحول دیکھنا ہے تو بیسوا کا جا کے دو، اور اگر ایسا کچھ نہیں کرتے تو مان کے چلیے کہ بھارت میں 6 لاکھ اور کچھ گاؤں ہیں، انہی گاؤں میں سے ایک گاؤں آپ کا ہے. دنیا کے اس کونے والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیسوا نام کا کوئی گاؤں اس زمین پہ بستا ہے. یہاں کے رہنے والے تو یہ چھوڑ دیں کہ ہم بڑے ترم خاں اور بڑے 30 مار کا ہیں. کوئی ترم خاں کو 30 مار کا نہیں. اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں کتنی اہم بات ارشاد فرمائی کہ جب ایسے لوگ مرتے ہیں تو ان کے مرنے پہ زمین و آسمان نہیں روکتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، کچھ بڑے نہیں. بڑا وہ ہے جو حضور کی اس امت کی خدمت کے لیے کچھ کرے. تو عزیز دوستو، گزارش یہ ہے کہ اچھا ماحول، تعلیمی ماحول ہما جائے. اب چونکہ نیا سیشن شروع ہونے والا ہے تو گورنمنٹ اسکولوں میں کوشش کیجئے کہ جو مینجمنٹ میں کمیاں ہیں، اسٹاف پورا نہیں ہے، سبجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے، وہاں پر مفت میں تمام چیزیں اویلیبل ہیں. اور زیادہ وہاں پر قوم کے لوگ ذمہ دار بن کے جائیں، اور جو کمیاں رہ رہی ہیں ان کمیوں کو بھی پورا کریں تاکہ ہمارے بچے آئندہ طور پر بہتر تعلیم حاصل کر سکیں. اس قوم میں بہت سے پیچھے کلام چھپے ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا، ٹٹولنے والا، ان کا ٹیلنٹ سرچ کرنے والا، انہیں آگے بڑھانے والا، ان کی کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں. اور آج بھی اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ ہماری قوم میں وہ ہیرے نکل کے آئیں گے کہ ہم شاید حیران رہ جائیں کہ کیا ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں. ایک سے قیمتی لوگ موجود ہیں، ان کی قدر کرنے کی ضرورت، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. ٹیلنٹ کی قدر ہونی چاہیے. اسی طرح سے کوشش کیجئے کہ جو مدرسے ہیں وہاں دونوں تعلیموں کا انتظام ہو، جو اسکول ہیں وہاں بھی دونوں تعلیموں کا انتظام ہو. یعنی یہ گیپ ختم ہو جانے چاہیے کہ یہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے. ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی مرضی کہ آپ اسے اسکول کہیں، آپ کی مرضی آپ اسے مدرسہ کہتے ہیں. ہماری طرف سے تو یہ مکمل مدرسہ ہے، مکمل اسکول ہے، اور ایسا اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ بات میں اس لیے اور زیادہ واضح انداز میں کہہ پا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے ایک ماڈل ایسا بنایا ہے.
آپ کو ایک عام دعوت ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ مولانا اویس صاحب کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ شرانی آباد تشریف لائیں. میں شرانی آباد کا رہنے والا ہوں. ڈیڈوانا تحصیل میں قصبہ واقع ہوتا ہے. ادارہ قرآن IQ کے نام سے، جہاں بچہ 12 تک پہنچتے ہوئے مکمل عالم دین بن جائے. سبحان اللہ. اور مجھے ایک کہتے ہوئے تھوڑا سا دکھ ہے کہ آج بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا بھی پاسبل ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نظر ڈالیں گے دنیا پہ تو پائیں گے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. جو بھی باتیں کر رہے ہیں لوگ کر کرا کے نتیجہ اس کا رزلٹ کھا چکے ہیں. اگر ساؤتھ میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو شرانی آباد میں بھی ہو سکتا ہے، اور شرانی آباد میں ہو سکتا ہے تو وہ کام بیسوا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. پہلے مدرسہ سے گزارش ہے، اس قوم میں بہت حد تک بے حسی ہے، لیکن کچھ حساس لوگ بھی اسی قوم میں بستے ہیں. آپ کوالٹی مینٹین کیجئے، کوالٹی میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اچھے ٹیچر رکھیے، اچھی فیسلٹیز دیجئے، اچھی سیلری دیجئے، کوئی سمجھوتا اس چیز میں مت کیجئے. آپ یہ پائیں گے کہ آپ نے جو امیدیں باندھ رکھی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر نتیجہ آپ کی یہ قوم دے گی. یہی گزارش میری تمام اہل مدرسہ سے ہے، تمام اسکول والوں سے ہے، اور آپ تمام بھائیوں سے ہے. اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو مانیں کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہماری زندگی کسی کام آ گئی. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایک اعلان ہونا باقی ہے کہ آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ کل ہوتا آج ہو یا آج ہوتا کل ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کو سیریسلی لیں گے. انشاءاللہ. نوجوانوں سے بطور خاص گزارش ہے، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام کے صدر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب صاحب، مہمان خصوصی جناب علامہ مولانا آویس صاحب قبلہ، اسٹیج پر تشریف فرما ائمہ کرام اور علماء کرام، جلد و نواز سے آئے ہوئے مہمان، شاید آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ آج ہم سب ایک دینی ادارے کو افتتاح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس کی ضرورت اس علاقے میں شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، اور میں ناچیز اس درد کو اپنے سینے میں عرصے سے چھپائے پھر رہا تھا، اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے میں اس درد کو ظاہر کروں. میں دعا کرتا رہا، یا اللہ اپنے محبوب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تحفے مجھے ہمت عطا فرما، تاکہ میں اپنی قوائشوں سے اس نیک ارادے کو وجود میں لا سکوں. بے شک. کسی شاعر کا مقول ہے، تڑپ نہ ہو تو بیا ایک چھوٹی سی چڑیا ہے. جو بیا اڑتا نہیں، یہ چھوٹی سی چڑیا ہے. تڑپ نہ ہو تو بیا ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، تڑپ کے ہاتھوں ہی وہ گھونسلہ بناتی ہے، وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے. جیسے وہ تڑپتی ہے، بھئی میں میرا گھر بناؤں، تو اس نے کہا تڑپ کے ہاتھوں وہ گھونسلہ بنا لیتی ہے. پیاس علم کی تعمیر کی ترقی ہے، پیاس علم کی تعمیر کی ترقی ہے، پیاس کوئی بھی ہو راستہ خود ہی دکھا دیتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے راستہ دکھایا، اور وہ مبارک گھڑی کہ اس شرکا، آئمہ و علماء حضرات
جن کے دل میں قوم کا درد بھی اور درائق بھی اس تقریب میں شامل ہوئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ حضرات سے اس دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ ادارہ، دینی ادارہ، اس گرد و نواح کا علمی مرکزی بنے اور قوم کے بچے و بچیوں کی علمی پیاس بجھائی جائے۔ میں آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب میں حاضر ہوئے اور قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور کا تیری ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیرا پیارا نام لوں گا، صبح لوں گا، شام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے نسیم میں کوئی جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف و یار لانا، دل پریشان ہے سوگانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا القیوم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا ربنا انا نستغفرک ونتوب الیک، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم یا ربنا بلغنا مقاصدنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اللهم يا ربنا إنا نسألك من فضلك ورحمتك
فافتح لنا باب فضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمین ارحمنا ولا تحرمنا ولا تفتنا. یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم جو ادارہ وجود میں آیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کی خدمات کو پیش کی اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اسے خوب ترقیاں عطا فرما. پروردگار عالم خلق خدا کے دل اس کی طرف راغب فرما. اسے علم و عمل کا دین و دیانت کا بہترین مرکز بنا. ہم سب کو اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر سنجیدگی عطا فرما. ہمارے بچوں کا مقدر روشن فرما. اللہ ہم نے جس طرح کی بھی زندگی گزار لی ہے ہماری نسلوں کا ایمان عقیدہ فکر سلامت رہے اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں صحیح ڈھنگ سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نسلوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے فکر و نظر کی حفاظت فرما. بالخصوص اس پرفتن زمانے میں ہمارے نسلوں کو الہاد کے فتنوں سے بچا. شرک و ارتداد کے فتنوں سے بچا. پروردگار عالم بالخصوص ہم سب کو رذائل اخلاق سے بچا. حسن اخلاق عطا فرما. حسن خاتمہ عطا فرما. زندگی میں وقار و طمانینت عطا فرما. پروردگار عالم پرفتن عہد میں بطور خاص ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور اس کے لیے ہمیں بھرپور احساس عطا فرما. احساس ضیاء عطا فرما. شعور عطا فرما. اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما. حسن تدبر اور حسن تفکر عطا فرما. اللہ بطور خاص ہم اسلامیہ نے ہند کو ظالمانہ اقتدار سے نجات عطا فرما. ادارے کے ذمہ داروں کو وفاداری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اس ادارے کو نبھانے آگے پہنچانے ترقی دینے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے پورے علاقے میں جتنے بھی ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں ہمارے جو بھی بھائی تعلیم کے لیے محنت کر رہے ہیں انہیں خوب ترقی عطا فرما. اور پروردگار عالم ہمارے بچے جہاں کہیں بھی علم حاصل کر رہے ہیں انہیں ان کے میدانوں میں نمایاں کامیابی عطا فرما. جو بچے علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں انہیں اس کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام القیوم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین بارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن بچیوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے وہ ابھی گھر نہ جائیں. انشاءاللہ آج ہی سے جو ہے تعلیم کا آغاز ہوگا. ابھی اندر کمروں میں بیٹھ جائیں. جو بچے آئی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے انشاءاللہ مفتی صاحب کے بلا کے ذریعے تعلیم کا آغاز ہوگا. اور باقی جو حضرات ہیں شنی لے کر جائیں. اور بچیاں یہی جو ایڈمیشن ہو چکا ہے وہ یہی کی بات ہے. بہت ہی ماشاءاللہ سمجھانا طریقہ دیکھو. یہ کا زمانہ یہ کہ خدا پڑ جب کوئی مصیبت دے حضور کی دعائیں وہ سنہری شب غم جو یاد آئی میں خوشی سے جھوٹا میں خوشی سے جھوٹا میری روح مسکرائے یہ کا ہے زمانہ یہ کہ خدا سر عرش گوارا
تیری جدائی نہ کلی کی آنکھ جھپکی نہ کلی کی آنکھ جھپکی نہ غلوں کو نیند آئے یہ انہی کا ہے زمانہ یہ انہی کی ہے خدا میرے آقا کمالیوں وہ عرب کے رہنے والے جہاں چل کے رک گئے تھے جہاں چل کے رک گئے تھے وہاں رک گئے خدائے یہ انہی کا ہے زمانہ یہ انہی کی ہے خدائے اور بڑا نصیب تھا وہاں جا کے لوٹ آیا در مصطفیٰ پہ آخر در مصطفیٰ پہ آخر مجھے موت کیوں آئے یہ انہی کا ہے زمانہ یہ انہی کی ہے خدائے پڑے جب کوئی مصیبت دے حضور کی دعائیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر
पे लाखों